بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سامنے جو آپ کو باغیچہ نظر آ رہا ہے یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ مسجد نبوی کے اس جانب یعنی شمالی جانب یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کیا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک عجیب کیفیت سے گزر رہے تھے۔ بعض حضرات صحابہ کرام جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات اس قدر غم میں تھے۔ غم تو سبھی صحابہ کو بہت زیادہ تھا، لیکن یہ حضرات جو ہیں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ کرام نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور رفیق اسفار ہیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر گئے، تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اگر اس وقت میں نے صحابہ کرام کی یہ پیشکش قبول نہیں کی تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ محنت ہے، اس میں 23 سال کی جو محنت ہے آپ کی، مکہ معظمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 10 سال، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ محنت جو ہے کہیں ضائع نہ ہو۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیشکش قبول کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بعد میں یہی فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا، اس کو ہم نے اپنے تمام امور کے لیے، دنیاوی امور کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ اور فرمایا کہ نحن نرى احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہی کو ہم سب سے زیادہ اس کا حقدار سمجھتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کریں۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو آپ دیکھیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کی، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2.5 سالہ مدت خلافت 2.5 سال ہے نا ان کی، اس میں انہوں نے کیا اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جمع کیا۔ ان کے گھر والوں نے تو ایک مرتبہ میٹھا کھانے کی گزارش کی، درخواست کی، تو فرمایا کہ مجھے جو بیت المال سے خرچہ ملتا ہے دیکھو اس میں میٹھا بن سکتا ہے یا نہیں۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ تو اتنا کم ہے کہ اس میں میٹھا بھی نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اگر اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر اتنے پیسے ہو جائیں کہ میٹھا بن سکے گھر میں تو بنا لینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب میٹھا دسترخوان پہ رکھا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو بیت المال سے خرچہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میٹھا بنا لو، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا بچا کر آج میٹھا بنا لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اتنا خرچہ زیادہ لے رہے ہیں بیت المال سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتنا رقم، وہ پیسہ 2 پیسہ جو تھا، ذرا سی رقم جو سمجھا کہ زائد ہے وہ بھی کم کروا دی تھی، اور کیا چھوڑا اپنی اولاد کے لیے؟ کوئی جائیداد، کچھ نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کو صحابہ کرام نے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور رفیق اسفار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھی اور سسر تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پر، اپنی حیات مبارکہ میں اپنے مصلے پر ان کو کھڑا کر دیا، وہ فرمائے کہ ابو بکر ہی امامت کریں گے، تو امامت صغرا امامت کبریٰ کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام صحابہ کرام سے راضی ہو، اور تمام اہل بیت سے، اور تمام تابعین سے، اور تمام علماء اسلام سے، اور ہر اس شخص سے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ولایت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنائے۔ اس سامنے آپ کو مسجد نبوی شریف کا مینار بھی نظر آ رہا ہے، اور آج تو موسم بھی اتنا خوشگوار ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی ہر وقت مدینے پر تو رحمت کی گھٹا ہی ہے، ہر وقت رحمت کی بارش تو ہر وقت ہے، اور آج تو لگ رہا ہے کہ آسمان سے بارش برسنے والی ہے، یہ رحمتوں والی بارشیں ہیں۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ المدنی البرنی المدینة المنورہ۔